تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا؟ اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں چمڑے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی۔ ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی ہے، میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی۔ اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بیوی تھیں، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں۔ لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیو، ایک جوڑے میں زندگی گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے۔ اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں؟ میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہ کر دی۔ کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا۔ کہ اٹھ اسے ویسا ہی کر دے، آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیو موشن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں۔ ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا، یوں کھڑا ہوا، یوں چلا گیا۔ تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت نہیں۔
تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔